جس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے اس آدمی کو اب تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی حج فرض ہو جاتا ہے، مالی استطاعت ہو جائے، جسمانی استطاعت ہے، تو اب فوراً وہ حج کا ارادہ بنا لے، حج کرنے کے لیے کوشش میں لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اراد الحج فلیتعجل۔ جو آدمی حج کا ارادہ کر لے وہ کیا کرے؟ جلدی کرے، لیٹ نہیں کرے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہات بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی سامان گم ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ تین وجوہات بیان فرمائیں۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے آدمی اگر سستی کرے تو حج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا، 2883 نمبر کی حدیث۔ تو حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں حج کرنے میں تاخیر کی جاتی ہے، حج کرنے میں ہمارے یہاں تاخیر کی جاتی ہے۔ کس لیے؟ بیٹا ڈاکٹر بن جائے، اولاد جو ہے پڑھ لکھ لے، انجینئر بن جائے، نوکری کرنے لگے، بچوں کی شادی ہو جائے، گھر بنا لیں، فلاں کام ہو جائے۔ یعنی جب زندگی کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، گھر بنا لیے اور شہر میں بنگلہ خرید لیے، پلاٹ خرید لیے، اچھی دکان ہم نے خرید لی، گاڑی خرید لی، بچوں کو پڑھا لیا، شادی کر دیے، جاب کرنے لگے، اب جا کے جب بوڑھے ہو گئے ہیں، لاٹھی ڈنڈے کے سہارے چل رہے ہیں، تو اب حج کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور ہم کتنے لوگ حج نہیں کر پاتے ہیں، کتنے لوگ وہاں سے چل کے آتے ہیں، یہاں وفات ہو جاتی ہے، کتنے لوگ صحیح سے حج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت حج فرض ہوتا ہے اس وقت حج کرنے کے لیے نہیں سوچتے۔ تو جس وقت مالی استطاعت ہو جائے، حج کرنے کے لیے استطاعت ہو جائے، فوراً آدمی کو حج کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وعید ہے جسے ہمیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو اس کا یہودی اور نصرانی ہو کر مرنا برابر ہے۔ یعنی وہ یہودی ہو کر مر سکتا ہے، نصرانی ہو کے مر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی وعید ہے، اس لیے جس کے اوپر حج فرض ہو جائے فوراً حج کرنا چاہیے۔ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ لوگ یہاں سے تو کمائے، سارا بھیج دیے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، اب سوچتے کیا ہے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے رکھا نہیں تو پیسے رہیں گے کیسے؟ آپ کا سارا پیسہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اکاؤنٹ میں تو پڑا ہوا ہے، یہاں سوچتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ پیسہ وہاں تو ہے، خزانے میں ہے، حج کرنا چاہیے آپ کو۔ تو آپ یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں اور حج کرنے کی کوشش کریں، ایک بڑی سعادت ہے۔